بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج کا ولاگ کا شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اور یہاں پہ جو ہے ریڈی ہو گیا عبدالہادی، صبح صبح ہی نہا کے صاف ستھرا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، ساتھ میں اپنے پہلے والے کپڑے بھی رکھے۔ تو چلو بات کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور سبسکرائب پہ کوئی پیسے نہیں لگتے، بہت مہربانی ہوگی چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ مجھے ویوز تو بہت ملتے ہیں لیکن سبسکرائب کی بہت ضرورت ہے آپ کی، ایک سبسکرائب سے بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ پھر میں نے جو ہے دوپہر کا ٹائم ہو رہا تھا، بچوں کے لیے میں نے اسپیگٹی بنائی، جیسے کہ حسان کو میں لے آئی اسکول سے، اور بیچ میں سے میں نے بہت سب کچھ سکپ کر لیا کیونکہ اتنا لمبا تو میں ولاگ بناتی نہیں ہوں، تو اسی لیے کہ لوگ جو ہے دیکھیں، بہت لمبا پھر لوگ دیکھتے نہیں ہیں، تو میں بس یہ 12 منٹ کا ہے تقریباً، پورا دیکھیے گا۔ اور سمپل سی طریقے سے میں اسپیگٹی میں نے بنائی ہے، اور یہ اس کا جو ہے طریقہ ریسیپی جو ہے میرے چینل پہ موجود ہے۔ سبزیاں والی جو ہے، سبزیاں بیچ میں ڈال کے کیسے بناتے ہیں، سارا کچھ میں نے پہلے ہی اپنے چینل پہ جو ہے اس کی ریسیپی ہے، دیکھ سکتے ہیں اگر کہ۔ تو بہت مزہ آتا ہے بچوں کو، اسی طرح سمپل کھاتے ہیں بچے، سبزیاں نہیں پسند کرتے، تو میں اسی لیے جب بچوں کے لیے بنانی ہوتی ہے تو پھر میں ایسے ہی بنا لیتی ہوں کہ جیسے ان کو چاہیے، جیسے ان کو پسند ہے، پھر میں ویسے ہی بنا لیتی ہوں۔ تو یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ دن کا جو ہے شیئر کرتی ہوں روٹین، اور پھر ان کو کھانا شانا کھلا کے اس کے بعد اکیڈمی کا ٹائم آ گیا تھا، تو حسان کیسا منہ لٹکا ہوا لیٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، ان کو میں چھوڑ کے آ گئی۔ پھر میں نے اپنے لیے چائے بنائی، اور چائے میں نے آج کل بہت کم کر لیا، میں صرف صبح چائے پیتی ہوں اور دن کو میں چائے نہیں پیتی، لیکن آج میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا، تو اسی لیے پھر میں نے اپنے لیے تھوڑی سی چائے بنائی، کیونکہ میں دن کو اکیلی ہوتی ہوں، تو پھر حسان کے بابا بھی نہیں ہوتے، تو ایک دو بندے ہوں تو بندہ چائے بنا کے پی لیتے ہیں۔ تو پھر چائے جو ہے مجھے اپنے گھر کی چائے بہت اچھی لگتی ہیں، کیونکہ اسپیشل چائے ہوتی ہیں، کڑک والی چائے پیتی ہوں، پھر میں جب بھی میرا دل کرتا ہے میں بناتی ہوں، تو پھر میں اچھی والی چائے بناتی ہوں۔ اور آج بھی زیادہ بن گئی تھی چائے، اور ساتھ میں نے مکھن جو نکالا تھا اس کا میں نے کہا ساتھ ساتھ گھی بنا لیتی ہوں، تو دودھ بھی ساتھ رکھا ہوا ہے، اور میں نے کہا یہ ساتھ ساتھ گھی نکل جائے اس کا۔ تو یہاں پہ جو ہے گھی بھی ہمارا ریڈی ہو گیا تقریباً، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور تو یہاں پہ لاہور میں جو دودھ ہے وہ ایسے ہی ملتا ہے، خالص دودھ تو ملتا ہی نہیں، تو اس کا اسی لیے جو ہے یہ کلر تھوڑا سا پیلا ہوتا ہے گھی کا، کیونکہ جو گاؤں سے ہم دودھ لے کر آتے ہیں اس کی ملائی بالکل وائٹ ہوتی ہے، اس کا گھی بھی بالکل وائٹ ہوتا ہے، تو یہاں پہ یہ گائے کے بیچ میں دودھ مکس کرتے ہیں، شاید اس کی وجہ سے یہ اس کا کلر تھوڑا سا یلو سا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی گھر کی چیز تو اچھی ہوتی ہے۔ اور پھر شام کو جب ان کو لے کر آئے اکیڈمی سے، ان کا ویٹ ہو رہا تھا، جب یہ اکیڈمی سے آ جاتے ہیں پھر ہم لوگ چلے جاتے ہیں اسٹور پہ، جب ہم نے گراسری کرنی ہوتی ہے تو ہم بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بچوں کو لے کے جاتے ہیں، بچے خوش ہو جاتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور ان کو بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ جیسے کہ عبدالہادی کو دیکھو، یہ ٹرالی کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، اور ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے، یہ کہتا ہے بس مجھے بیٹھتا بھی نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بیٹھ جو، تو یہ بیٹھتا بھی نہیں ہے، بس اس نے چلانی ہوتی ہے، اور حسان جو ہے فٹافٹ سے چیزیں رکھ ہی جاتا ہے جو بھی اس کو اچھا لگتا ہے۔ ان کو اچھا کیا لگتا ہے جب میں گھر جا کے پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ ان کو اچھا کیا لگتا ہے اور یہ کیا کیا لے کر آتے ہیں اپنے لیے۔ تو آئل تو ہمیں اس دفعہ وہ والا نہیں ملا جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں، تو ہم نے کہا یہ والا دیکھ لیتے ہیں، ٹرائی کر لیتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا یہ اچھا ہے، لیکن شارٹ تھا وہ نہیں ملا، تو حسان کے بابا کے جو ہے ٹراؤزر، شرٹیں، سب کچھ یہاں سے ہی آتا ہے۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے لیے کیا لیا۔ تو یہاں پہ میں آئی برتن والی سائڈ پہ کہ میں ان کے لیے کوئی گلاس وغیرہ لے لوں گی، لیکن اتنا یہ بچے تنگ کر رہے تھے آج، انہوں نے ہمیں شاپنگ نہیں کرنے دی، تو میری آدھی چیزیں رہ گئی ہیں، اور جو ضروری سامان تھا وہ میں نے لے لی ہے، اور میں نے کہا ابھی پھر آؤں گی 1-2 دن تک۔ تو ابھی ہم گھر آئے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حسان لوگوں کی سب سے پہلے یہ چیزیں آتی ہیں، جو ان کا کارن فلیکس ہو گیا،
ان کے جو ہے لیز ہو گئے ہیں، اور آتے ہی کھول کے اپنے لیے ایک ایک پیکٹ انہوں نے لے بھی لیا۔ خوشی ہوتی ہے جب بچے اپنی مرضی سے چیزیں لے کر آتے ہیں، تو پھر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اس لیے میں ان کو ساتھ لے کے جاتی ہوں۔ اور میرے تو سب سے جو ہے نا پہلے دھیان ہوتا ہے مسالوں پہ، تو میں جا کے مسالے لے کر آتی ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے میں سالن میں مسالے اتنے نہیں ڈالتی، لیکن جب کوئی مہمان آ رہے ہوں، بریانی وغیرہ بنانی ہو، پھر میں جو ہے۔ اور یہاں پہ ان کے شرٹیں ہیں، ٹراؤزر اور سوکس آپ نے دیکھ لی ہیں۔ تو یہ جو ہے باقی چیزیں اب دیکھیں ساتھ ساتھ، یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں، اور دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو دن کا روٹین ہے، جو ہم لے کر آتے ہیں، جو ہوتا ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ تو سوسیز میں اس دفعہ بڑے لے کر آئی، کیونکہ میں نے زیادہ یوز کرنی ہوتی ہے۔ بچے جو ہے میکرونی، اسپیگٹی یہ چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، تو اسی لیے یہ حسان کے بابا اپنے 2 لے کر آئے تھے سوکس۔ تو یہاں سے یہ چیزیں اچھی مل جاتی ہیں، کیونکہ یہ ہے برانڈ ہے، تو پھر ان کے سارا کچھ یہاں سے ہی آتا ہے، مطلب کہ شرٹیں، پاجامے، ٹراؤزر، مطلب یہ سارا کچھ ان کا ادھر سے ہی آتا ہے۔ اور لیڈیز سوٹ وغیرہ نہیں وہاں سے ملتے، اگر ملتے بھی ہیں تو سٹچ ہوتے ہیں، تو میں اپنی مرضی سے سٹچنگ کرتی ہوں اور اپنے سٹچ کیے ہوئے کپڑے پہنتی ہوں، تو اس لیے میں نہیں لیتی باہر سے سٹچ کیے ہوئے، ریڈی میڈ نہیں لیتی۔ اور بچوں کے میں لے آتی ہوں، تو اس دفعہ روح افزا بھی نہیں ملا، تو جامع شیری لے آئی میں بچوں کے لیے، کیونکہ یہ اس کے بغیر دودھ نہیں پیتے۔ میں نے اس دفعہ سوچا تھا کہ میں جامع شیری نہیں لے کر آؤں گی، میں روح افزا لے کر آؤں گی، بس کر دیتی ہوں، جامع شیری چھوڑ دیتی ہوں، لیکن ملا ہی نہیں، تو پھر میرے مجبوری سے میں لے آئی۔ ساتھ میں لوشن ہے جو روٹین کے جو ہے روز یہ ہم یوز کرتے ہیں، بچے بھی میں بھی، تو ہاتھوں پہ، پاؤں پہ، منہ پہ، سارا کچھ جو ہے یہ اچھا ہوتا ہے، اسکن اچھی رہتی ہے اس کے ساتھ۔ تو اور یہ چیزیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، گھر کی ضرورت کا سامان ہے سارا، اور یہ 1 مہینے کا ہے تقریباً۔ اور دالیں میں بہت کم لے کر آتی ہوں، کھائی نہیں جاتی ہیں ہم سے، اور حسان کے بابا کو بھی ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، لیکن وہ کھا لیتے ہیں۔ مجھے تو اچھی نہیں لگتی دالیں، چنے، یہ چیزیں میں نہیں کھاتی، اور مجھے سبزیاں یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ حسان لوگوں کی شاپنگ ہے جو انہوں نے اپنے لیے یہ لیے، مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہے، اچھے چاکلیٹ وغیرہ یہ چھوڑ کے یہ لے کر آئیں۔ چلو بچوں کی خوشی ہوتی ہے، جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ اٹھا کے لے آئیں۔ اور یہ جو ہے نوڈل سب سے پہلے انہوں نے لینے ہوتے ہیں، پیزا سوس میرا ختم ہو گیا ہوا تھا، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ابھی تک پیزا بنانا جو ہے شیئر نہیں کیا، وہ بھی آپ لوگوں کو سکھاؤں گی، بغیر اوون کا پیزا بنانا بھی آپ کو دکھاؤں گی۔ اور چاول سارا کچھ 1 مہینہ کا میرا راشن یہاں سے ہی آتا ہے اسٹور سے، ہم لوگ جا کے تو لے آتے ہیں، اچھے والے چاول ہے یہ۔ اور یہاں پر پھر میں نے ساری چیزیں رکھ دی ہیں فریج میں، مثالیں سارا کچھ میں فریج میں رکھ لیتی ہوں، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے لاہور میں، تو باہر خراب ہو جاتے ہیں۔ میں یہاں تک کہ آٹا بھی فریج میں رکھتی ہوں، آٹے کی بالٹی اب دیکھ سکتے ہیں، فریج بھی گندا ہو گیا ہوا ہے، 2-3 دن میں صاف کروں گی، کیونکہ آج کل مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ تو اور باقی چیزیں میں نے یہاں پہ رکھ دی ہیں، کیونکہ میرے کوئی ہیلپر بھی نہیں ہے، تو مجھے ٹائم نکال کے ایک ایک کام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سپنج پھر مجھے مل گیا ایک، چونکہ میں اسٹور سے نہیں لے کر آئی، آپ کو بتایا کہ بہت سب کچھ میں بھول گئی ہوں، اور کچھ بچوں کی وجہ سے نہیں لے کر آئی۔ تو یہ ایک جو پچھلے مہینے کا ایک پیکٹ میں لے کر آتی ہوں، تو اس کا ایک بچا ہوا تھا، یہ اس میں 3-4 پیکٹ ہوتے ہیں، تو مہینہ نکل جاتا ہے، مہینہ کیا 2 مہینے بھی نکل جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد حسان لوگوں کے میں نے یونیفارم ریڈی کیا ہے صبح کے لیے، کیونکہ اس نے صبح اسکول جانا ہوتا ہے، تو مجھے شام کو سارا کام کر کے ان کے یونیفارم وغیرہ ریڈی کرنا ہوتا ہے، حسان کے بابا کا، حسان کا۔ تو ان کا جو ہے میں جب یہاں تک مطلب کہ ابھی وہ روٹیاں لینے گئے تھے حسان کے بابا، تو میں نے کہا میں کر لیتی ہوں، ورنہ وہ میری بہت ہیلپ کرتے ہیں، حسان کے بابا بہت ہیلپ کرتے، کہہ دیتے ہیں کہ میں کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، تم تھک جاتی ہوں دن کو، لیکن میں کہتی ہوں نہیں، اب بھی سارا دن آفس میں ہوتے ہو،
تو کوئی بات نہیں. تو وہ پھر روٹیاں لینے گئے تھے تو میں نے کہا چلو میں تب تک جو ہے یونیفارم ان کا پریس کر لیتی ہوں. صبح صبح پھر ٹائم نہیں ہوتا، پھر آسان کو تیار کرنا، اسکول بھیجنا، اس کو ناشتہ کروانا، سب سے مشکل کام ہوتا ہے صبح صبح اس کو ناشتہ کروانا. اٹھ جاتا ہے بیچارہ، بالکل بھی مجھے تنگ نہیں کرتا اٹھنے. ایک آواز دیتی ہوں، اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ، تو وہ ایک آواز سے ہی اٹھ جاتا ہے، بالکل بھی مجھے تنگ نہیں کرتا کہ میں نے نہیں اٹھنا یہ وہ. تو یہ کہ اٹھنے میں بالکل بھی وہ مجھے تنگ نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ ناشتہ کرنے میں بہت تنگ کرتا ہے. صبح صبح نیند میں ہوتا ہے تو اس سے ناشتہ پھر بڑے مشکل سے وہ کرتا ہے، اس لیے اس کو جلدی اٹھانا پڑتا ہے. 1 گھنٹہ اس کا لگ جاتا ہے ناشتہ کرنے میں. تو اس لیے پھر میں سارا کچھ شام کو رات کو کر کے کپڑے وغیرہ ان کے پریس کر کے، شوز پالش کر کے، سارا کچھ رات کو کر کے ہم لوگ سو جاتے ہیں، کیونکہ صبح پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اسی لیے صبح ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو ان کے کپڑے وغیرہ پریس کیے ہیں. تو یہ میں آپ کو ایک بات کرنے لگی تھی کہ بہت کچھ میرے سے آج میں نہیں لے کر آئی اسٹور سے. پھر آج جاؤں گی یا کل جاؤں گی ان کو اکیڈمی چھوڑ کے. پھر میں اور حسان کے بابا جائیں گے، جیسے کل حسان کے بابا کو چھٹی ہے تو پھر ہم لوگ جائیں گے. اور پھر جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ میں لے آؤں گی، کیونکہ بچوں کے ساتھ تو بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں دن کو. تو پھر ان کو جلدی ہوتی ہیں کہ چلو چلو گھر چلے. تنگ بہت زیادہ کرتے ہیں. کبھی عبدالہادی تھک جاتے ہیں مجھے اٹھاؤ، تو اسی لیے پھر ہم جلدی جلدی آ گئے ہیں. اور تو ان کا یونیفارم وغیرہ ریڈی کیا ہے. کھانا شانا بھی پھر ہم نے کھا لیا. تو احسان کے بابا بھی آ گئے تھے، ہم نے کھانا کھایا. میں نے کچن کی صفائی بھی کر لی، برتن وغیرہ دھو لیے ہیں، سارا کچھ کر لیے. اور پھر میرا کولڈ ڈرنک پینے کو دل کر رہا تھا تو حسان کے بابا ساتھ لے آئے تھے. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور آپ کی ایک سبسکرائب سے جو ہے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہیں اور میں جو ہے بہت خوش ہوتی ہوں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ